أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المصدق الصدق المنتجى المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي لما كان لفاطمة كفو صلوات شہادت ہے جناب سیدہ کائنات کا تمام مومنین سادات و غیر سادات کی خدمت میں جناب سیدہ کی شہادتی تعزیت پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، عظمت سیدہ اگر معلوم کرنی ہوئے تو پیغمبر نے اس فرمان میں مضمر ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے لولا علی اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرے گا میری تھی فاطمہ زہرا کا ہمسر ہی کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات وچ کوئی بھی میری بیٹی زہرا کا ہمسر نہیں۔ اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرے گا نہ آدم بن سکتے ہیں، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ۔ تو جو ہے ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خاص کمال ہے جس کمال کی بنا سے انہوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی کا کفر سے ہمسر نبی نہیں ہو سکتے، وہ ہو سکتے جن میں نبیاں کی صفات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہے، ہم پلہ نہ ہے۔ کائنات اللہ نے علی کو پیدا کر کے زہرا کا ہمسر بڑا چھوڑا، اور پھر اللہ نے بنائے ہمسر عبد الرحمن بن عوف پیغمبر کی خدمت میں جائے، یا رسول اللہ میں تاری خدمت جایا، میں تاری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر خاموشی اختیار کیجیے، اس نے پھر اپنا مطالبہ بیان کی ہے۔ پیغمبر
سمجھے شاید پیغمبر زہرا دے حق مہر دے بارے خاموش ہیں، کوئی زیادہ حق مہر مقصد لیکن یا رسول اللہ جتنا ہمار آکشوں میں بڑا امیر بندہ دولت مندہ سرمایہ دارہ دیون واسطے تیارہ پیغمبر اسلام کے چہرے کے جلال کے آثار آئے سرکار پیغمبر فرمائے ایک کنکریاں پتھر چاہتے نظر آئے اس پتھر چاہ کے جتنے میرے پاک نبی نے اس جھولیے سٹے پتھر دائیں سونا بن گیا ہے فرمائے میں کتو باہر کیا سنتا ہے زہرات معاملہ میں محمد کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ کتنی عظمت ہے جناب زہرا میں کیویں جناب کی خدمت عظمت سیدہ عرض کرا جس کا شوہر وہ ہے انبیاء کے کمالات کا وارث پیغمبر فرمائے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في حلمه والى موسى في هيبته والى عيسى في جوده والى محمد في كمالاته فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب اگر بھی آدم کا علم دیکھنا چاہے نوح کا علم دیکھنا چاہے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے یعقوب کا صبر دیکھنا چاہے یوسف جو ہے یوسف کا حسن دیکھنا چاہے محمد کے کمال دیکھنا چاہے تو میرے بھائی علی کو دیکھے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا میں توجہ تھا نا مرحوم مغفور علامہ زیدی مرحوم کا جملہ میں کو یاد دیا جائے بہترین قادر الکلام خطیب ہیں اور فرمیدن اگر 1,24,000 نبیات کمالات کا گلدستہ بنایا مجھے وہ گلدستے کا نام علی ہے میری بیٹی زہرا کا ہمشہ کو ہو سکتے انبیاء کے کمالات کا ورث کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی میرے قبلہ عورت کی زندگی دے ترائے دور ہو گئے ایک دور بچپنا ماں باپ کے گھر ہوتی ہے پھر اس کے بعد شادی ہو گئی بیوی بن گئی پھر اولاد ہو گئی تو ماں بن گئی ترائے دور عورت کی زندگی دے پہلے بچپنا پھر بیوی ہونا شوہر کے گھر ماں بننا اولاد دی ہر عورت کی زندگی دے ترائے دور توجہ ہے اللہ کی ذات نے انبیاء کا سلسلہ ہدایت واسطے شروع فرمایا اگر خواتین مستورات اللہ کی بارگاہ اطاعت کریں پروردگار آدم تو گھر کے خاتم تک سارے نبی مرد ہیں مرد کی ہدایت کا انتظام ہے ساری ہدایت کا انتظام کیا ہے ارشاد پروردگار ہویا میں تمہاری ہدایت واسطے حوا کو پیدا کیتا ہے اگر آدم مردہ واسطے ہدایت تو حوا عورتہ واسطے ہدایت پھر عورتہ آشتے پروردگار حوا ہادیہ ہے لیکن حوا کی زندگی ناقص ہے توجہ حوا بیویاں کی ہدایت کر سکتی ہے جو آدم کی بیوی ہے ماما واسطے ہدایت پڑھ سکتی ہے جو اولاد آدم کی ماں ہے لیکن بیٹیاں واسطے جو ہدایت ہے کوئی نہ بیٹیاں کی کون ہدایت کرے بیٹی تو بڑی کوئی نہیں اور ہوا ارشاد و شکر میں مریم کو تمہاری ہدایت واسطے بھیجی ہے تو پھر عرض کرتے پروردگار مریم ہادیہ ہے مگر مریم بھی ہدایت کی زندگی بھی ناقص ہے اس واسطے کہ مریم بیٹی بڑی ہے عمران کی بیٹیاں کی ہدایت کر سکتی ہے ماں بڑی ہے عیسیٰ کی ماما کی ہدایت کر سکتی ہے بیوی تو بڑی کوئی نہیں بیویاں کی ہدایت بیوے کرے پھر خلا کے جو عالم کی آواز آسی میں تمہاری ہدایت واسطے فاطمہ زہرا کو بھیجا ہے یعنی بیٹیاں واسطے بھی ہدایت ہے بیوی واسطے بھی ہدایت ہے کہ ماما واسطے بھی ہدایت اور پھر ایسی شخصیت بیٹی ہے کہ نبیہ
نبیاں دے سلطان دی بیوی بڑیے ولیاں دے سلطان دی ماں بڑیے دے جواناں دے جنت دے سرداراں دی پاک پیغمبر کی خدمت آمین رہا سید انبیاء کھڑے ہو رہتے ہیں علامہ علی نبی ایک بڑا بہترین جملہ لکھے تاری خدمت کی ہدیہ کر دیا فرمینے کے پیغمبر کا زہرا دے واسطے کھڑا ہونا کس مناسبت دے نال آئی کیا پیغمبر بیٹی سمجھ کے اٹھیں دے آئے سوال ہے کیا پیغمبر زہرا دے واسطے اٹھیں دے آئے بیٹی سمجھ کے اگر بیٹی سمجھ کے پیغمبر اٹھیں دے آئے تو پاک رسول دا عمل امت واسطے سنت بن جائے اگر پیغمبر دھی سمجھ کے اٹھیں دے آئے تو ہر باپ کو چاہیدہ ہے اپنی بیٹی کا احترام کرے جو سنت رسول ہے لیکن کوئی باپ اپنی بیٹی واسطے نہیں اٹھیدہ مننا کوشی پاک رسول بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھی دے آئے جملہ آزاد توجہ چاہتا جی پیغمبر اسلام بیٹی سمجھ کے زہرا واسطے نہ اٹھی دے بلکہ شریک کار رسالت سمجھ کے اٹھی دے شاید جملہ نہیں سمجھا سکیا شریک کار رسالت رسالت کا کام کیا ہے امت کی ہدایت امت دے تو قسمہ مرد بھی ہیں کہ عورتیں بھی ہیں پیغمبر کی ہدایت مردہ واسطے قولی بھی ہے کہ عملی بھی ہے پیغمبر کا ساسن دے مرد کیویں نماز پڑھ دے پیغمبر کا سکیات بھر دے پیغمبر کا سن دے کہ مرد کیویں معاشرے زندگی گزرے دے لیکن پیغمبر عورتوں کی نماز پڑھ کے تک نہیں دکھا سکتے جو عورتوں کیویں نماز پڑھے اللہ کی ذات میں پیغمبر کے نام ہدایت کے شعبے کو مکمل کرنے واسطے تاکہ مردوں کی ہدایت بھی ہو جائے عورتوں کی ہدایت بھی ہو جائے پیغمبر کو زہرا جیسی دختر عطا کی ہے اگر پیغمبر کا عمل مردوں واسطے ہدایت ہے تو زہرا کا عمل عورتوں کے واسطے سیدہ کائنات اللہ اکبر بی بی فرمیتے انا احب من دنیاکم بثلاثت اشیاء میں کو تمہاری دنیا کے وچوں ترائے کام ڈاڈھے پسند ہیں جناب زہرا فرمیتے ترائے عمل ڈاڈھے پسند ہیں بی بی ارشاد فرماؤ کیڑے عمل پسند ہیں سیدہ فرمیتے پہلا عمل تلاوت و کتاب اللہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے قرآن کی تلاوت سیدہ کائنات کو بڑی پسند جناب سلمان بیان کریں میرے قرآن میں گھر کے کیا سیدہ گھر کے کام میں مصروف آئے کام بھی کریں گے وہ آئیں کہ زبان کے قرآن کی تلاوت بھی جائے قرآن بھی پڑھتے اللہ بڑی محبت ہے قرآن اتنی محبت کہ سیدہ نے دربار خلافت دے جب اپنا مقدمہ پیش کیتا ہے بی بی نے قرآن دے نال استدلال کیتا ہے ہمارے سلیمان و داؤد اور خلافت کے منبر پہ بہن والا میں کو بابے دی میراث کو محروم کرنے والا قرآن آتا ہے کہ سلیمان داؤد کا وارث پڑے ہے سلیمان اگر اپنے بیٹے کا وارث بن سکتے میں اپنے بابے کی وارث نہیں بن سکتا اور بڑا عجیب ہے کائنات دے پہلا مقدمہ میں کوئی نظر آیا ہے جس مقدمہ دے جڑا مدعی ہے اور جج بن بیٹھا ہے مدعی بھی آ گئے جج بھی آ گئے آج تک نہیں سنیا مدعی منصف ہو گئے مدعی جج ہو گئے آپ مدعی ہیں آگے فدق توجہ فرما رہے فدق پیغمبر نے مسلمانوں کے چھوڑے ہیں بیت المال بن گیا ہے زہرا کا حق نہیں اللہ اکبر یہ مدعی ہے انصاف بھی آپ کیا کریں گے فیصلہ بھی آپ کیا کریں گے دعویٰ بھی آپ کیا کریں گے یہ پہلا مقدمہ ہے جس مقدمے میں مدعی بھی آپ ہے مرشد بھی آپ امیر المومنین دربار خلافت میں جائیں فرمیدن تائے زہرا کو حق فدق کو محروم کی تائے
گواہ مدعی پیش کرے تو مدعی ہے، تو گواہ پیش کر۔ اس کے باوجود جناب سیدہ نے اپنے گواہ پیش کی تھے، حسن حسین کی گواہ پیش کی تھا، آخر والے آکے بچے جنہوں کی گواہی قبول کوئی تھے، علی کو بی بی نے اپنے گواہ کے طور پر پیش کی تھا، آخر والا حال ہے کہ مرد ہے کہ دو مردوں کی گواہی ہو گئے، ایمن کو پیش کی تھا، اللہ اکبر، اس کی گواہی کی رات کا دیتی گئی۔ میرے آقا امیر المومنین فرمیدن اے دسوا اگر کوئی لوگ تیرے دربار آ کے زہرا کی شکایت کرے کہ کوئی بی بی تے تہمت لاوے تو کیا کرے؟ توجہ ہے سرکار امیر نے سوال کیا کہ تو کیا کرے سے؟ آج میں اگر گواہی کامل ہو گئی تو میں سزا دے پتہ میں جملہ سمجھا سکے یہ کوئی نہیں۔ امیر فرمیدن اگر زہرا کے خلاف کوئی آگے تیرے دربار تہمت لاوے بی بی تھے، گواہ بھی آمد گواہی دے چھوڑے، کیا کرے سے؟ آگے میں زہرا کو سزا دے سا، حد جاری کرے سا۔ میرے آقا فرمیدن اگر زہرا کو سزا دے سے تو اسلام کو خارج تھی ہے۔ آگے کیوں؟ میرے آقا فرمیدن سا آئے تطہیر کہتی شان اتری ہے، ساری شان ہے یا کہ میری شان ہے؟ آدھے تاری شان ہے، زہرا انہیں شامل ہے یا نہیں؟ آدھے شامل ہے۔ اگر زہرا آئے تطہیر کے شامل ہے تو پھر آپ ذرا سوچ اللہ ان بی بی دی عصمت کی گواہی قرآن پہ دیتا ہے، لوگ کے خلاف گواہی پہ دیتے ہیں تو لوگوں کی گواہی قبول کر کے اللہ کی گواہی کو ٹھکرا رہی ہے، اسلام کی طرح خارج اسلام تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہیں حق نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات قرآن مجید کے نال استعمال کیتا ہے، لیکن نہ لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ یا سیدہ میاں قیامت پسند ہے، بی بی فرمیدن ان نظر الى وجہ رسول اللہ، میں زہرا کو بابے کی زیارت پسند ہے۔ تیرے کیسا عمل پسند ہے؟ بی بی نے کہا کہ آکے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ خرچ کرنا پسند ہے۔ ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھو، میں اپنے بیان میں تائید ایک واقعہ کیا۔ مسجد النبی پیغمبر نماز عصر تو فارغ تھے، ایک اعرابی بڑھا آگئی ہے، آکے آتے یا رسول اللہ بکھا ہاں کھانا کھواؤ، لباس کوئی نہیں لباس دیو، گھر مجھے سفر خرچ کوئی نہیں، میں کو پیسے دو تو گھر پہنچ سکتا۔ ترائی چیزیں تقاضا کی تیسے بکھا ہاں کھانا کھواؤ، لباس کوئی نہیں لباس عطا کرو، گھر پہنچنے سواری یا انتظام کرو۔ اتفاقاً پیغمبر کوئی شاید کوئی نہ آئی جڑیوں کی ضرورت پوری کرے۔ ہاں پاک رسول فرمیدن بلال جی آقا آئی سوالی کو زہرا کے دروازے سے کہنے توجہ ہے، ای سوالی کو دروازے زہرا دکھے نوائے یہ تو کوئی سوالی خالی نہیں بنتا۔ بلال اللہ کی کھینا ہے، سلام کی دست اہل بیت نے آکے اپنی ضرورتاں بی بی کے سامنے پیش کی تھی، اس دروازے پہ آگے سیدہ کائنات دکھا اتفاق ایسا کہ خفاقی ہیں، بی بی نے ایک چمڑے کا بسترا چاہیا ہے جنہوں کے حسنین رات کو آرام کریں گے۔ بی بی بستر چاہ کے لیتے ہو سارے بولیوں موجود ہے، اگر تیری ضرورت پوری تھی میں تھکا کے دیکھ کیا دے شہزادی نہ ایک بک مٹا سکتے
نہ لباس کا کام لے سکتے، نہیں چوڑے کا بستر کو گھر پہنچا سکتے، تو میں کیا کرے سکتا؟ سیدہ بستر واپس کی جائے گال دے وچ گلبان دی ہار ہے جڑا جناب حمزہ دی بیٹی نے جناب سیدہ کو ہدیہ دیا ہے۔ بی بی نے گلبان اتارے فرمائے کہ گلبان کھینوائے کہ کو بیچ کے تے اپنی ضرورت پوری کرتا۔ ادھو ہمیں کی سلوات پڑھنے بابا نے جن کیا ہے پیغمبر کی خدمت یا رسول اللہ در زہرا کے سوال کیتے سیدہ نے ہار عطا کیتے بی بی فرمائے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر۔ عمار بن یاسر بیٹھے ہیں مٹھائی اٹھی کھڑے یا رسول اللہ اگر تمہاری اجازت ہوئے تو ہار میں خرید کر گنا، ہار خرید کر گنا۔ پیغمبر فرمائے اے عمار میں محمد کہنا اگر پوری کائنات پہ جن و انسان مل کے جنات و انسان مل کے یہ ہار کے خریدار بن ونجن اللہ سارے کو اپنا عذاب اٹھا کے کسی اللہ پیغمبر فرمائے دی اجازت پہ جن جن عمار نے منہ کی تے سوالی کے پاسے کسا ہار کی کیا قیمت گر سے سوالی متوکل بندہ آئے آگے ایک وقت کھانا ملو جے راج کے کھا گیا تے ایک چادر جمنی ملو جے تے ایک دینار سونے دا ملو جے جو گھر پہنچ سکتا بڑا جی قیمت ہے کھانا ملو جے راج کے کھا گیا ایک جمنی چادر ملو جے لباس کا کام کرنا ایک دینار سونے دا ملو جے تے گھر پہنچ گیا۔ عمار آدم میں خرید کرے گا لیکن قیمت سون عمار آدم ہے سوالی این ہار دی قیمت میں دیکھوں 200 درہم چاندی دے دے سا 20 دینار جو ہے جب 20 دینار سونے دے دے سا گھر پہنچن واسطے ایک اٹھ دے سا لباس واسطے جمنی چادر بھی دے سا کہ تیکو اتنا گوٹ دکھوے سا جو دعا بنا جو ہے سے اور مگدہ پہ ایک دینار عمار آدم نہ 20 دینار دے سا نہ 200 درہم چاندی نے بھی دے سا۔ اللہ اکبر سودا ہو گیا پاک پیغمبر فرمایا ٹھیک ہے کہ گریزہ ہوتی عمار کان لاغے آئیں اس کی جڑی ضرورت ہے پوری کی تھی اور رقم بھی دی تھی رقم گھر کے اٹھ گھر کے جمنی چادر گھر کے تے سوالی پیغمبر دی خدمت دے جاتا سرکار فرمائے دن قیمت مل گئی ہے جی ہاں مل گئی اور پاک پیغمبر فرمائے دن اور زہرا واسطے دعا تا مانگے چاہتا دعا تا مانگے چاہتا ہے کہ وہ ہار دیکھتا ہے اتنی قیمت مل گئی ہے بیٹی واسطے دعا چاہتا سوالی نے حج دعا کے بلند کیتے میرا اللہ زہرا کو نیمتا عطا کر چلی اللہ کہیں آگ لٹھی ہوں میں لکار چھوڑیا ہوں جب انہیں دعا مانگی ہے نا پاک رسول نے آمین آتا جب آمین آکی دے والا حضرت نے روح کی دے صحابہ کے پاس اے میرے صحابہ جل دعائی سوالی نے مانگی ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کر چھوڑے زہرا کو نیمتا عطا کی دے دے نہ کہیں آگ لٹھی ہے جنہیں کان چھوڑی ہے یا رسول اللہ کیڑی نیمتا میرا پاک نبی فرمائے زہرا کو اللہ نے میں محمد دیا بابا عطا کی دے یہ کہ بابا کہیں کائنات کہہ گئے اللہ نے علی جیسا شوہر عطا کی دے ایسا شوہر کائنات میں کہیں نہ کوئی حسنین جیسے فرزند عطا کی دے ایسے کمال جمال پتر کہیں پہ کوئی نہیں اللہ پھر پیغمبر فرمائے سلمان میں زہرا کی فضیلت سنینا فضیلت پیغمبر بیان کر رہے ہیں سنن والا سلمان ہے
سنن والا مقداد ہے، سنن والا عمار ہے، سنن والے صحابہ ہے، میں تمہاری خدمت ہدیہ کر رہی ہوں۔ میرا پاک رسول فرمائے دیں اے میرے صحابہ، جبرائیل آگے میں کو خبر دیتی ہے آدھے کہ یا رسول اللہ جنہ زہرا کی وفات ہو سی نا بی بی قبر دفن کی تاوے سی آسک سوال کرنے والے فرشتے سوال کرے سے من ربو کے تیرا رب کون ہے؟ بی بی آکشی اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ بس سوال کرے سے من نبیوں کے تیرا نبی کون ہے؟ بی بی آکشی میرا بابا محمد میرا نبی ہے، میرا بابا محمد میرا نبی ہے۔ بس سوال کرے سے من اماموں کے تیرا امام کون ہے؟ بی بی آکشی میرا شوہر علی میرا امام ہے، میرا بابا نبی ہے، میرا شوہر امام۔ اللہ عمار کی بات دے چھوڑی، ہاتھ آپ نے کو گھر گھر کی آئے آکے وہ کو معطر کی تانے خوشبو دینا، معطر کر کے زمنی چادر مت کی تانے غلام کو سر کے آدھے عمار غلام کے انار کے ہاتھ دھروان پاک پیغمبر دی خدمت دے سے آج چاہ عمار میں ہدیہ دیتا ہے اے غلام میں تے کو بھی پیغمبر دا غلام کیا بھنے گا، آج تو بعد میرا غلام میں رسول دا غلام۔ اللہ اکبر۔ آیا غلام پیغمبر دی خدمت دے یا رسول اللہ یہ ہدیہ دیتا ہے عمار میں پیغمبر ہار کو بٹھا ہے وقتے کہتے یا رسول اللہ میں کو بھی تمہارا غلام بنا چھوڑے، عمار دا غلام ہے تمہاری خدمت ہدیہ کر چھوڑے۔ پاک رسول فرمائے دے یہ ہار کی دیوان میری تھی زہرا کو مجھ دے، میری بیٹی زہرا کو مجھ دے کہ میں تے کو زہرا کی خدمت واسطے میں بیا بیا آج تو بعد کو میرا غلام میں زہرا دا غلام۔ ہار چاہے غلام آئے جناب سیدہ دی خدمت دے کہتے بی بی جناب پیغمبر نے یہ ہار بھیجی ہے قبول فرماؤ کہ میں کو تمہاری غلامی بھیجی ہے۔ جناب سیدہ ہار کیتا ہے کہ فرمائے دیں کہ میں تے کو اللہ دے راہ آزاد کر چھوڑ، میں تے کو اللہ دے راہ آزاد کر چھوڑ۔ غلام مسکرا بھی ہے، سیدہ فرمائے دیں مسکرا دا کیوں آدھے تعجب ہی کرے تا عجیب برکت والا ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھوائے، بھوکے کو کھانا کھوائے، بے لباس کو لباس دیتے ہیں، بے سر کو سر دیتے ہیں، وہ جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھوائے، بے لباس کو لباس دیتے ہیں، بے سر کو سر دیتے ہیں، جی غلام کو آزاد کرا کے خود مالک دے ہاتھ واپس آ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ خرچ کرنا پسند ہے۔ اس دروازے سے جنا بھی کوئی آئے خالی نہیں کیا، یعنی قبلہ جہ بھی سوال کی تھے نا خالی نہیں کیا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے پیغمبر بھی آمن ہاں تو آئے تطہیر دی تلاوت فرمائے۔ جب آئے تطہیر نازل ہوئیے پیغمبر نماز تو پہلے نماز تو بعد در زہرات آمنہ آئے تطہیر دی تلاوت کرنے لگا۔ لوگ آکے بیعت کرتے یا رسول اللہ آئے تطہیر آئے زہرا دی شان ہے، گھر لگے وجہ لوگاں کو نسواح کے سے دیو وجہ زہرا کو شکا چھوڑ۔ پیغمبر فرمے سے میں زہرا واسطے نہ ہوتا پڑھتا بتا لوگاں کو بتا سے نہ یہ دروازے دی عظمت کیا ہے۔ میرے قبلہ جڑے دروازے کے ملک الموت کھڑ بنے ہاں بغیر اجازت داخل نہ ہوئے ہاں، وہ دروازہ بات الرسول امت نے کیا سلوک کیتا ہے، وہ دروازہ جس دروازے سے پیغمبر کھڑ بیٹھے ہیں، جس دروازے سے ملک الموت کی اجازت گھنے ہیں، وہ دروازہ آگے سے لکڑیاں جمع کی دیا گئے، علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر چلا